الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تو میں المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے عام ہیں۔ افرز اقبال منڈی بہاؤالدین سے ان کا سوال ہے کہ عام طور پہ سالکین کے لیے قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے، سونے یا لوگوں سے معاملات کرنے، باتیں کرنے کا ایک معیار سنت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 لقمے بھوک رکھ کر کھاؤ۔ صحیح۔ جتنی نیند ہے ضرور پوری کرو، لیکن بلا وجہ بستر میں نہ پڑے رہو۔ جتنی بدن کو چاہیے، کیونکہ بعض صحابہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ٹھیک ہے، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو۔ صحیح۔ اسی طرح قلت کلام کا بھی ایک معیار ہے کہ یاوہ گوئی نہ کرو، فضول باتیں، لا حاصل باتیں نہ کرو، صحیح۔ کیونکہ ہر بات ایک اثر فضا میں بھی چھوڑتی ہے اور ایک اثر اپنے دل پہ بھی آتا ہے۔ بالکل اچھی باتیں کرو اور غیر ضروری باتیں نہ کرو۔ یہ قاعدہ ہے شرعی، یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ تصوف میں اصل 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ صاحب نسبت ہیں، یعنی جن کو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ نسبت پہنچی ہے، وہ تو اس توجہ پہ مراقبات وغیرہ کراتے ہیں اور اس پہ جیتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صوفی بننے کے لیے خود محنت و مجاہدہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ قلب میں روشنی پیدا ہو، کچھ یہ ہو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جی سونا نہیں ہے، جاگتے رہو، کھانا پینا کم ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، گوشہ نشین ہو جاؤ، چلا کاٹو، یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ سب عارضی وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ روشنی اگر قلب میں آ بھی جائے تو عارضی اور وقتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اساس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر۔ صحیح۔ حقیقی تصوف جو ہے وہ نارمل لائف ہے، اس میں کوئی ایسا تکلف نہیں، بالکل ٹھیک۔ بشرطے کہ شیخ وہ ہو جسے واقعی نسبت حاصل ہو اور اس میں آگے تقسیم کرنے کی استعداد بھی ہو، بالکل صحیح۔ تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی، خالد محمود ہیں ڈی ایس پی لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو میرا سوال عجیب لگے، لیکن میرے دل میں یہ اکثر آتا ہے کہ قیامت کا دن بے حد طویل دن ہوگا، تو ہم اتنی زیادہ دیر تک کیسے کھڑے ہو سکیں گے، جبکہ 10 منٹ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ مہربانی کرے۔ یہ جو اوقات ہیں نا جی، ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ خوش باش ہیں، اچھی کیفیت میں ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، تو شاید دن آپ کو چھوٹا لگے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی ہے، تو شاید 1 گھنٹہ بھی آپ کو بہت طویل لگے۔ بالکل ٹھیک۔
تو قیامت کا دن چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ہوگا، تو قرآن کریم میں ہے کہ جن لوگوں سے اللہ کریم راضی ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی کب گزر گئی۔ کیا بات ہے، لا سبحان اللہ، یسمعون سبحان اللہ۔ حسیسہا، کوئی اس کی بھنبھناہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جو لوگ گرفتار بلا ہوں گے تو بھائی کئی ہم نے دیکھے ہیں یہاں بیٹھے اٹھ نہیں سکتے، آپ کے پاس تھانے میں جاتے ہیں تو گھنٹوں کھڑے رہتے۔ صحیح بات، صحیح جب بات۔ جرم کرتے ہیں، جب مجرم بن کے جائیں، کورٹ میں جائیں، تھانے میں جائیں، گھنٹوں کھڑے رہتے۔ تو یہ کیفیت پہ منحصر ہے جی، جو اللہ کے مقبول ہوں گے انہیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا، بالکل ٹھیک۔ اور جو گرفتار بلا ہوں گے ان پر ایک ایک لمحہ صدیاں بن کر بیتے گا۔ تو یہ اپنی اپنی تیاری، اپنا ایمان اور عمل اللہ کا احسان ہو تو گزر جائے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زندگی کیسی گزاری۔ بالکل صحیح۔ فرقان احمد مانچسٹر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگان دین سے اس نیت سے وابستگی رکھنا کہ یہ اللہ سے ملا دیں گے، درست ہے؟ اہل اللہ سے وابستگی میں کیا نیت رکھنا چاہیے؟ اہل اللہ سے تعلق رکھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ سے ملا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، کسی کو روزی دینا، صحت دینا، دنیا کے کام کرنا، جو خود اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کا کام بھی کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو خود اللہ کو مانتے ہیں، بحمد اللہ مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، انہیں اتنا نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، بے شک۔ یا دنیا کے کام کوئی پیروں فقیروں کے ذمہ نہیں اللہ نے کر دیے۔ کائنات کا نظام بڑا بہت باریک ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری سائنس نہیں سمجھ سکتی، عاجز ہے۔ صحیح بات۔ ایک بدن میں کتنے سیل ہیں، ایک سیل میں کتنے ایٹم ہیں، کس ایٹم کو کس وقت کیا کرنا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بہت باریک، انتہائی باریک چیزیں جوڑ کر اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور ایک ایک ذرہ اس میں متاثر ہے، وہ اپنا اپنا تاثر قائم کرتا ہے، اپنی اپنی جاب کرتا ہے۔ یہ کام اسی کا ہے۔ ہاں، اہل اللہ سے برکات نصیب ہونا، اللہ کا خوف دل میں آ جانا، اللہ سے محبت پیدا ہو جانا، اللہ کے راستے پہ چل پڑنا، یہی واحد مقصد ہے اہل اللہ سے تعلق رکھنا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ پروفیسر ماجد حسین روان ہیں گجرانوالا سے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کی طرف صحیح، منسوب ہے۔ صحیح۔ تو ویسے یہ قرآن کی متعدد آیات کا مفہوم ہے جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی تخلیق پر، اپنے وجود پر، اپنے آپ پر غور کرو تو اللہ، تم عظمت الہی کو پالو گے سبحان اللہ۔ کہ تمہارے ایک لقمے کے لیے کون کون سے ایٹم کہاں کہاں سے جمع ہوتے ہیں کہ ایک دانے گندم بنتا ہے، کس زمین میں، کس ملک میں کون کون سے ذرات جمع ہو کر ایک چاول کا دانہ بنتا ہے، ایک دوائی کی جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ ایٹم، وہ ذرات تمہارا حصہ ہے، انہیں کس طرح وہ کنوے کرتا ہے، کہاں سے اڑا کے لاتا ہے، کس طرح تم تک پہنچاتا ہے اور تمہارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اس نگاہ سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ عظیم ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو وہ ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، فقط عرف رب، اس نے اپنے رب کی عظمت پا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی، طالب حسین ہے واقعہ سے، ایک مولوی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ ہر صوفی مولوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ تصوف میں
دین کا پتہ نہ ہو، دین کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر تصوف رہ نہیں سکتا۔ لیکن ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا۔ مولوی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی تعلیمات کا علم حاصل کیا ہو صحیح، اور عمل بھی کر رہا ہو، آگے بھی پہنچا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صوفی اس کو کہتے ہیں جس نے تعلیمات کے ساتھ حضور کی برکات بھی حاصل کی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اضافہ ہو یہ جاتا فرق ہوتا ہے۔ اور ہر صوفی ہر صوفی مولوی ہوتا ہے، ہر مولوی کیونکہ صوفی اسے نہیں دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا، بالکل صحیح، بالکل اس صحیح، کے پاس علوم ظاہریہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور صوفی کے پاس علوم میں کیفیات ہوتی، کیفیات ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک، علوم ظاہری بھی ہوتے ہیں، کیفیات بھی۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں۔ عائلہ خاتون حیدرآباد سے یہ کہتی ہیں، حضرت جی کیا خواتین کو بھی کوئی روحانی منصب عطا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مقام، ٹھیک ہے، مراقبات۔ تو خواتین بھی ویسے ہی انسان ہیں، بحیثیت انسان، مرد اور خاتون دونوں انسان ہیں۔ آگے تخلیقی طور پر ان کے کردار میں اور ان کی ذمہ داریوں میں فرق ہے۔ خاتون کی ساخت، اس کا بدن، اس کی سوچ وہ اور طرح کی ہے، مرد کا بدن، اس کی سوچ وہ اور طرح کی۔ صحیح، مرد سارا دن ہتھوڑا مار کر روزی کما کر جو لاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، پہلے بچوں کو کھلاتا ہے، یہ صرف مرد کا کام۔ خاتون ساری رات جاگ کر بچے کو سلاتی ہے، برداشت کرتی ہے، یہی اس کا کام۔ صحیح، اب مرد کو ایک دن وہ کرنا پڑے نہیں کر سکتا، خاتون کو ایک دن وہ کرنا پڑے نہیں کر سکتے۔ تو جہاں تک مراقبات کا تعلق ہے تو خواتین بھی انسان ہیں، ہمت کریں، محنت کریں، حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک، مناصب جب آتے ہیں تو منصب ایک عہدہ ہوتا ہے، کچھ ذمہ داریاں لینا، ٹھیک ہے، وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ خواتین کی اس میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک، جیسے اب نماز کی امامت نہیں کر سکتی، اذان نہیں کہہ سکتی، اب کیا برا ہے اذان کہتے؟ صحیح، بالکل ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹی وی پہ گانے گا سکتی ہے، کچھ لوگ گانے کو نعت میں بدل دیتے ہیں، آواز تو دنیا تک پہنچانی ہے، چلو جی نعت کے نام پر صحیح، لیکن یہ سب جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، عورت کا ایک ہے، ہاں عورت اگر نعت پڑھتی ہے عورتوں کی محفل میں بیٹھ کر اسے ٹی وی پہ نشر نہ کرے تو کوئی نہیں، صحیح، عورتوں تک محدود رہے، لیکن یہ ہیلے بہانے سے بالکل ٹھیک یہ ہے، درست یعنی کہ اگر جائز ہوتا تو پھر اذان بھی جائز اذان ہوتی۔ جائز ہوتی، امامت کرتی، بالکل نمازیں ٹھیک، پڑھاتی، جمعے کے خطبے دیتی، یہ ذمہ داری مرد کی، جو جس کا کام ہے اسی کو سائے۔ منصب، شاید انہیں منصب اور مراقبے کے فرق کا پتہ نہیں۔ مراقبہ ہوتا ہے جیسے کلاسز ہیں، آپ بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ کلاسز یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ منصب ہوتا ہے عہدہ، کوئی گورنر ہو گئے، کوئی منسٹر ہو گئے، کوئی پریزیڈنٹ، عہدے مردوں کے لیے، صحیح، بالکل تعلیم ٹھیک، سب کے لیے۔ تعلیم سب کے لیے، عہدے جو ہیں وہ مردوں کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل تو ایک واویلا ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں جی، سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک مغرب کے مفکر کا قول پڑھا تھا میں نے بڑا عرصہ پہلے، وہ کہتے ہیں عورت
گھر سے نکل کر ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، مگر وہ عورت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر وہ عورت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. اگلا سوال عزیز جی شامل کرتے ہیں. عارفہ ہیں سیالکوٹ سے. یہ کہتی ہے کہ میرے دادا مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کی حفاظت کرنا چاہیے. وہ ذکر خفی کیا کرتے تھے، تب میں ذکر نہیں کرتی تھی. اب جب میں نے خود ذکر کرنا شروع کیا ہے تو مرحوم دادا جان کا قول یاد آتا ہے. آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس سوال کا جواب آپ ہی کے پروگرام سے مل سکتا ہے کہ ذکر کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی. الحمدللہ ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو ذکر خفی ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت ہے بالکل سادہ سی بات کہ زندگی کو شریعت کے تابع کر لو. جہاں خلاف شریعت کام کرو گے، حرام لقمہ کھاؤ گے، وہ نعمت جاتی چھن جائے گی. صحیح. عبادات فرائض میں کوتاہی کرو گے، وہ نعمت چھن جائے گی. کوئی ناجائز شریعت کے خلاف جاؤ گے تو دو باتیں نہیں رہتی کہ دل میں نور بھی رہے اور خلاف شریعت بھی. تو سادہ سی بات ہے، زندگی کو شریعت کے کالم میں ڈھال لیں. سبحان اللہ. اور زندگی کی لمحہ لمحہ حفاظت کرنا پڑتی ہے کہ کہیں کوئی بد پرہیزی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اور کوئی اس سے الگ بات نہیں ہے. لیکن ہم گزارتے ہیں جی ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس نہ کرے، ایک ایک لمحے کو گن کر گزارے اور شریعت کے مطابق گزارے، حفاظت ہو. اور اصل تو یہی ہے نا جی کہ ہم اس کے پابند ہو جائیں، اور اگر پھر بھی ہم نے حرام کھانا خلاف شریعت کریں گے تو ذکر جاتا رہے گا، توفیق جاتی رہے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال عزیز جی احمد شہزاد ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کسی ولی اللہ کا دامن تھامنا ہی کیوں ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ بندے اور اللہ کا تعلق سیدھا سیدھا اور ڈائریکٹ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے اور اللہ کا تعلق دو قسم. ایک تعلق ہے کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس نے بندے کو پیدا کیا، اور رازق ہے، اس کی تعمیر، ایک ایک لمحہ، اس کی زندگی، اس کی نگاہیں، اس کے اعمال، کردار، اس کی توفیق، صحت، بیماری. اس تعلق میں کوئی دوسرا نہیں ہے. صحیح. بندہ جانے والا. بالکل ٹھیک. دوسرا تعلق یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت بندے کو پال رہا ہے، بندے نے بھی اللہ کو جانا. یہ براہ راست کبھی نہیں ہوتا. یہ انسان کے بس کی بات ہی. صحیح. اس کے لیے روز اول سے کچھ بندے تخلیقی طور پر پیدا کیے گئے جن کو یہ استعداد دی گئی کہ وہ اللہ کو جانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں نبی کہا جاتا ہے. صحیح. اگر ہر کوئی خود بخود جان سکتا ہے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی کیا ضرورت. یہ انبیاء کا کام ہے کہ ان کے قلوب میں خاص نور، خاص روشنی ہوتی ہے، جو روشنی جب عقل میں، دماغ میں، آنکھوں میں آتی ہے تو عظمت الہی کا ادراک اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ، کوئی شک. انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث ہوتے ہیں صوفیاء اور صلحاء، اور ان کے پاس وہی نور ہوتا ہے جو نبی کے قلب اطہر کا ہے. وہ حاصل کرنا پڑتا ہے. بندہ براہ راست اللہ کو جاننے کی جرات ہی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مانتا رہتا ہے، ماننا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے. بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. بالکل صحیح. تو جاننے کے لیے اللہ کے کوئی صاحب نسبت چاہیے، جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. توقیر عباس بہاول نگر سے. ذکر الہی سے دل کیسے روشن ہوتا ہے؟ غالباً انہیں یہ دھوکہ لگا ہے کہ دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے، بدن کا حصہ ہے. اس کے اندر ایک دل ہے جسے انگریزی میں سٹل ہارٹ کہتے ہیں. صحیح.
وہ لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے. اگر اسے نسبت نصیب ہو تو روشن ہو جاتا ہے، روشن ہو جائے تو بندہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. اور اگر وہ روشن نہ ہو ہی نہیں، یا ہو کر بجھ جائے تو بھی آدمی پھر حیوان بن جاتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ کبھی اسے لو لگا کے دیکھیں تو یہ جو کرنے کے کام ہے وہ کہنے سے سمجھ میں نہیں آتے. بالکل صحیح بات. اور جیسا کہ اس پروگرام میں کئی دفعہ آپ نے اس بارے میں فرمایا کہ کیفیات جو ہیں وہ بتائی نہیں جا سکتی. بتائی نہیں جاتی. یہ کرنے کی آپ حاصل کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ روشن ہوا کہ وہ آگے نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شیراز احمد ہیں نیو یارک سے. نبوت اور رسالت کیا ہے؟ بات تو ابھی ہو گئی. پچھلے سوال میں اس کا جواب تو ہم نے دے دیا کہ تخلیقی طور پر اللہ کریم نے چونکہ بندے کو استعداد دی کہ اللہ کو پہچانے، تو اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ بندہ یہ جرت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا کہ دنیا کی ہر چیز اسباب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، کسی سبب کے نتیجے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسباب کیوں ہیں؟ کیوں ہر چیز براہ راست اللہ سے متعلق نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا؟ بالکل ٹھیک ہے. فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ کائنات مخلوق ہے، حادث ہے، فنا ہونے والی ہے. یہ براہ راست تجلیات باری کو برداشت نہیں کر سکتی. اگر درمیان میں حجاب نہ ہو تو یہ کائنات ہی ختم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس لیے اسباب ہوتے. صحیح. انسان کو معرفت باری عطا کرنے کا سبب نبوت. صحیح. جو اللہ نے تخلیقی طور پر کچھ قلوب کو ایسا بنایا کہ وہ تخلیقی طور پر اللہ کے روبرو ہیں. سبحان اللہ. عظمت الہی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنوا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اگر نبوت نہ ہوتی تو دنیا کا کوئی فرد اللہ سے آشنا نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. کیونکہ اللہ کو ایک اعلیٰ طاقت ماننا یہ عقل کی مجبوری ہے. آخر وہ یہ کس نے کیا، اس نے یہ کس نے کیا، اس نے وہ کس نے کیا، اس نے وہ، آخر یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. ایک طاقت ماننا پڑتی ہے جس نے سب کیا. بالکل صحیح بات. تو عقل تو مانتی ہے، اور جو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، قرآن کافر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حضرت صالح علیہ السلام کے جو شہر کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی انہیں قتل کر دیا جائے، ان کا سارا خاندان قتل کر دیں اور پھر ہم مکر جائیں گے کہ ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. تو وہ جب معاہدہ کرتے ہیں آپس میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تقاسموا باللہ، اس معاہدے پر اللہ کی قسم کھاؤ. نبی کو قتل کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا اللہ کی قسم، یعنی اللہ کو گواہ وہ اپنی طرف سے مان. بالکل صحیح. مجبور ہو کر مانتے ہیں کہ ایک آخری طاقت اللہ کو ماننا وہ ہے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے ویسا مان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ وہ کیسا ہے یہ بتانا نبوت کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت. تو نبوت و رسالت کی تو ضرورت تھی انسانیت کو، اس کے بغیر تو ساری انسانیت تاریکی میں ڈوب جائے. صحیح. تو اللہ رب ہے، اس نے انسان کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. مادی بدن کی کتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، تو روح کی اس بڑے سے بڑی ضرورت کا خیال نہ رکھا. بے شک، بے شک. ذرا اس نظر سے دیکھیے تو بات کھل جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی اور بھی سوالات ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد. مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں میل کیجیے یا ایس ایم ایس کیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال فرا دیبا لیا سے. ان کا سوال ہے کہ میں بہت نیک ہونا چاہتی ہوں, مجھے اپنا محاسبہ کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجیے. بڑا سادہ سا طریقہ ہے الحمدللہ. اللہ کریم کا احسان ہے, ہم ایسے ملک میں بستے ہیں جہاں ہمیں ہر طریقے سے شریعت کے مطابق احکام اور اطلاعات میسر ہیں. ایسی کتابیں ملتی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں, ایسے لوگ بے شمار ٹی وی پہ آتے ہیں جو شریعت بیان کرتے ہیں, ایسے پروگرام فیس بک پہ آتے ہیں, انٹرنیٹ پہ آتے ہیں, گاؤں میں ہر علاقے میں علماء موجود ہیں. تو نیک یا بہت نیک کا مطلب صرف یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ شریعت مطہرہ کے علاوہ کوئی اور نیکی کا کوئی عمل نہیں ہے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالیں. سبحان اللہ, بے شک. اور یہ بڑے حوصلے, بڑی ہمت اور بڑی جرأت کا کام ہے. صحیح. ورنہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ساری عمر سمجھوتے کرتا رہتا ہے. اس کی خیر ہے یہ تو کر لیں, اس کا بھی ہو جائے گا گزارا ہی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو بیٹا شریعت پر عمل کر لو, بس تو خود بخود رائے کھل جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. طیب علی راہ والی کینٹ سے یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست آپ کا مرید ہے اور بہت قوت سے ذکر خفی کرتا ہے. ایک دن وہ مجھے بھی اس محفل میں لے گیا. وہاں مختلف عمر کے لوگ ذکر کے لیے جمع تھے. میں نے بھی سیکھ لیا اور ان میں شامل ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہی مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا کہ مجھ پہ ہیرے جواہرات کی بارش ہو رہی ہے. میں گھبرا گیا. میرا دوست مجھے اب بھی اس محفل میں بلاتا ہے, لیکن میں محض اس خیال سے نہیں جاتا کہ مجھ جیسا گناہ گار اتنے انعامات کا حقدار نہیں. اگر روز قیامت اس نعمت بارے سوال ہو گیا تو کیا جواب دوں گا, آپ رہنمائی فرمائیے. یار میں کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں ان پر چھتروں کی بارش ہوتی؟ اللہ اکبر. کچھ اللہ کا خوف کرو اور اس کا احسان مانو کہ اتنی غفلت, اتنی خطاؤں, اتنے گناہوں کی وجہ سے تم گئے. تو یہ انوارات الہی ہوتے ہیں, کبھی کسی صورت میں کسی کو نظر آئے, کسی کو کسی صورت میں نظر آئے. ذرا یہ اس کے کرم کی ادا دیکھو سبحان کہ اللہ. تم بھاگ رہے ہو اور ذرا کسی کے کہنے سے گئے تو اس نے تم پر ہیروں کی بارش نچھاور کری اور تم پھر بھی بھاگ گئے. اللہ اکبر. کاش تم وہاں جم جاتے تو وہ تمہیں کیا کیا نہ دیتا. بالکل صحیح. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اب وہ اس لیے ڈر گئے ہیں نا کہ آگے جا کے ان کا حساب ہونا ہے. حساب تو ہر چیز کا ہونا ہے. اس کا حساب تو نہیں ہونا کہ میں نے تمہیں نیک کر دیا, یہ تو اس کی عطا ہے. عطا ہے. حساب تو اس کا ہونا ہے جو لمحہ لمحہ زندگی بسر کر رہے کہ میری کتنی نعمتیں کھا رہے, شکر کتنا کر رہے, کتنا کر رہے. بالکل صحیح بات ہے. حساب سے اور تو وہاں آپ سے نے بھاگ بھاگ کے, سکتے. وہاں سے بھاگ کے عذاب میں پھنسو گے, بچو گے تو نہیں. بالکل صحیح. شیطان کے حربے ہیں نا جی, دیکھیں جی، کس طرح سے اسے ورگلا لیتا اس ہے. میں ڈال دیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نور حسین ہے حفظ آباد سے. یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد ہے, ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ ذکر کرتا تھا. بالکل. کیا اس کیفیت کو آج بھی حاصل کرنا ممکن ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہر آدمی ہے. جب یہ کیفیت نہیں رہے گی قیامت قائم ہو جائے گی. صحیح. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی حاصل کر سکتا. بالکل صحیح. اگلا سوال ہے جی سہیل احمد ہے رحیم یار خان سے. ان کا سوال ہے کہ آفسز میں یا ملٹی نیشنل یا کوئی بھی بڑی کمپنی ہے, اس میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ مالکان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ میں سمجھا نہیں. مالکان تو انٹرنیشنل کمپنی ہوگی. جی ہاں, انٹرنیشنل ہو یا لوکل کمپنی ہو, جو مالک ہے اس کا ایک امپلائی کے ساتھ, اپنے ایک نوکر کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ نوکر کے رویے کے حوالے سے بہت جگہوں پہ آتا ہے
کہ نوکر کے ساتھ جو رویہ ہے وہ مطلب ایسا ہو کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہی اس کو بھی کھلائیں، جو آپ خود پہنتے ہیں وہ اس کو بھی؟ نوکر کی نہیں بات، وہ بات غلاموں کی، اور وہ اچھا غلاموں کی ہے، وہ ٹھیک ہے گزر گیا۔ غلام چونکہ بے بس ہوتے تھے، ٹھیک ہے کھانا بھی مالک دیتا تھا، لباس بھی مالک دیتا تھا، وہ اور بات۔ صحیح۔ ملازم جو ہیں یا سرونٹس جو ہیں یہ بے بس نہیں ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنی تنخواہ لے کے۔ یہ اس زمرے میں نہیں اس آتے۔ کے بعد یہ کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں آزاد ہیں، جو چاہیں خریدیں، جو چاہیں پہنیں، یہ اس میں نہیں آتے۔ وہ حکم تھا، جو لوگ بے بس ہو جاتے تھے، غلام ہوتے تھے، اور یہ غلامی جس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، اسلام نے ایک متبادل راستہ دیا تھا فاتح اقوام کو، یہ جموں میں بنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی تمام اقوام عالم کو آج بھی دیکھ لو، مفتوح کا کیا حال کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ نہیں، اس کی انسانی عظمت برقرار رہے گی، آپ اس کی آزادی سلب کر لیں، یہ سزا کا۔ صحیح۔ اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کی عزت نہیں لوٹ سکتے، اس کا کوئی اس طرح غیر انسانی حرکت اس سے یا اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ اس کی آزادی چھین لیں، یہ آپ کا غلام ہے، جو آپ کہیں گے کرے گا، لیکن پھر غلامی میں بھی جو خود کھاتے ہیں اسے کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں ویسا پہنا۔ صحیح۔ تو یہ وہ قانون ہے۔ یہ جو ملازم ہے، ملازم تو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے، صحیح۔ کھانے پینے، لباس، ہر کام میں آزاد ہے، وہ تو غلام کی طرح وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ وحید الزماں ہیں گجرانوالہ سے، ان کا سوال ہے کہ اہل اللہ کو صاحب حال کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال تو یہ کوئی نہیں ہے، بات سمجھ نہیں کی ہے۔ حال کہتے ہیں کیفیت کو، حالت کو، ان کے پاس ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں تو انہیں صاحب حال کہتے ہیں۔ جس کے پاس کیفیات نہیں ہوتی، اس کے پاس تو اقوال ہوتے ہیں، اسے صاحب قال کہتے ہیں۔ صحیح۔ علم تو ہوتا ہے، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ طریقہ بتایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ سب قال ہے کہ اس نے سیکھا اور بیان کر رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے اس کی کیفیت بھی دل میں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ جسے کیفیت نصیب ہوگی اس کا ایک حال بن گیا، اسے صاحب حال نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ کیفیات اس کے اندر، اور وہ کیفیات کو مطلب ان کیفیات کو منتقل بھی کر سکتا ہو۔ دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہے کہ آپ نے بات سنی اور ختم، ایک ہے کہ آپ نے ایک بات سنی، آپ غصے میں آ گئے، اب یہ اس کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات سنی، آپ کہکا لگا کر ان سے، یہ اس بات کی کیفیت۔ اسی طرح جب عظمت الہی کی آپ نے بات سنی تو آپ کا دل عظمت الہی سے سرشار ہو گیا۔ وہ جہاں تک سننے کا تعلق تھا وہ قال تھا، یہ جو کیفیت آ گئی یہ حال ہے۔ یہ حال ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ حال اگر اس پہ وارد ہو رہا ہے تو وہ آگے منتقل کرے یا نہ کرے، وہ صاحب حال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ مسز خالد ہیں لندن سے، میں آپ کا پروگرام بے حد شوق سے دیکھتی ہوں، پہلی مرتبہ روح کو اس طرح سے ڈسکس ہوتے سنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم خود کو روحانی طور پہ کس طرح سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں بیٹے، بظاہر شریعت مطہرہ ہے، ظاہری اعمال عقیدے ایمان سے لے کر کردار تک شریعت کے مطابق ہوں، اور روح کی غذا یہ کیفیات ہیں، کسی صاحب حال سے یہ کیفیات حاصل کریں۔ دو ہی طریقے ہیں، صحیح، ظاہراً اتباع شریعت اور قلبی طور پر حصول برکات۔ اس سے روح سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نادیہ متی ہیں، یہ کہتی ہیں حضرت جی تقدیر معلق کیا ہے؟ اسلام آباد سے ہیں یہ نا۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ تقدیر دو طرح سے ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، ٹھیک ہے، جس سے ٹلنا نہیں ہے، بالکل ٹھیک، جو یقینی ہو فیصلے کہ ہو چکے ان پر عمل ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کچھ فیصلوں کو ہینگنگ ڈیسیژنز کہتے ہیں۔ صحیح۔ بعض فیصلے اللہ نے انسان کے کردار پہ چھوڑ دیے ہیں اور دونوں راستے اسے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسے بتایا ہے کہ اس راستے سے جاؤ، راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، ڈاکو بھی ہیں،
اس راستے سے جو یہ راستہ پکا بھی ہے، راستے میں آبادیاں بھی ہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں۔ صحیح، ڈسیزن آدمی پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ جنگل کی طرف جاتا ہے، لوٹا مارا جاتا ہے، تو یہ تقدیر معلق ہے۔ ہینگ ڈسیزن تھا، ادھر جاتا تو بچ جاتا، ادھر گیا تو مارا گیا۔ بالکل ٹھیک، اسے تقدیر معلق معلق کہتے ہیں، بالکل جس سے ٹھیک، قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں۔ اب ان کی صاحب کی ایک عمر تو نہیں تھی کہ سارے ایک دن میں مریں گے، لیکن ان کے غلط فیصلوں نے انہیں اس تباہی میں پہنچا دیا۔ بالکل صحیح۔ یہ تقدیر معلق جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا رستہ کون چنتا سا ہے رستہ چنتا اور ہے، اس پہ چل کے اس کو چل کیا کے۔ ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، شریعت کی طرف جاتا ہے تو بھلائی ملے گی، خلاف بالکل ٹھیک۔ شریعت جاتا ہے تو تباہی ملے گی۔ بالکل صحیح۔ سوالات ابھی اور بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا